بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. ناظرین, آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس میں ہوگا پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں آج کل اور جو معاشی حالات ہیں اس پر بات کریں گے, اور اس کے علاوہ بیلجیم کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی بات کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی دو چار ایسی قوانین یا ایسی باتیں ہوئی ہیں جس پر ہم چاہتے ہیں کہ ضرور بات ہو. تو اس کے لیے ہم نے ہمیشہ کی طرح آج نعیم شہباز خان صاحب کو دعوت دی ہے, تو ان سے اس موضوع پر تو بات کریں گے اور ساتھ ان سے پوچھیں گے جو EU پاک انہوں نے بنائی ہے تو اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. تو نعیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ ملک صاحب. جب بھی ہمیں کوئی ایسی معلومات لینی ہوتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بلاتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت مہربانی. تو میرے خیال میں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے جو بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 16 ماہ میں جو حکومت ایک گئی, اس کے بعد جو دوسرے آئے, اس کے بعد پاکستان کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. تو آپ کی بھی چونکہ اس پر گہری نظر تھی, تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو 16 ماہ کے بعد بھی ابھی تک وہی تسلسل چل رہا ہے یا کیا ہے؟ جی ملک صاحب, ایکچولی اس میں جو تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں بین الاقوامی صورتحال کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری پرابلم اکثر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہم صرف پاکستان پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن پاکستان دنیا کے اندر ہے, دنیا سے باہر نہیں. وہی ہے نا, ہم رہتے باہر ہیں اور بات ہم پاکستان میں جا کے کرنا چاہتے ہیں. جی, تو اس میں یہ ہے ملک صاحب, دیکھیں یہ دراصل جتنے بھی یہ خاص طور پہ جو سرمایہ داری بلاک ہے, کیپٹلسٹ بلاک ہے, جس میں پاکستان بھی جس کا ممبر رہا ہے ایوب خان کے زمانے سے, انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ دراصل جو ان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جو الیکشن کا سسٹم ہے, جو ان کے نمائندے یا منسٹرز الیکٹ ہو کے پبلک مینڈیٹ سے پارلیمنٹ میں آتے ہیں, وہ سرمایہ دارانہ جو پالیسیز ہیں یا بین الاقوامی اداروں کی پالیسیز ہیں ان کو ایک لمٹ سے زیادہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے وہ پبلک سے ووٹ لے کر آتا ہے, ووٹ لے کر آئے گا, ظاہر اپنی پبلک کے خلاف وہ ایک لمٹ سے اوپر نہیں جائے گا, ڈرے گا. اس کا پھر انہوں نے حل یہ نکالا تھا کہ جو انہوں نے ویسٹرن کنٹریز نے اپنے تجربہ کیا تھا کہ اب ظاہر ہے جو منسٹرز آئیں گے یا MNAs آئیں گے وہ تو ووٹ لے کر ہی آئیں گے, لیکن ان کے لیے انہوں نے ایک فریم ورک بنا دیا تھا کہ جو وہ آئے گا وہ پبلک الیکٹ کرے گی, اس کے بعد وہ ایک قسم کا سمجھ لیں ایک ڈیلیگیٹڈ ایجنٹ بن جائے گا. اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز یا ادارے جو ہیں وہ فریم ورک بنا کر دیں گے اور وہ اس فریم ورک کے اندر کام کرے گا, پبلک اس کے خلاف جائے گی, اس کی جو امیونٹی ہے, جو گارنٹی ہے اس کی حفاظت کی, وہ ادارے دے دیں گے. اس کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے گا تب بھی اس کی جاری رہے گی. اچھا نہیں بھائی, ہم نے دیکھا کہ ہم نے پنجاب کی بات کرتے ہیں, وہاں پر حکومت توڑی, PTI کی حکومت تھی جب, انہوں نے توڑا, اور خیبر پختونخوا اس کی اسمبلی بھی توڑی انہوں نے. تو کیونکہ آئین نے پاکستان جو کہتا تھا کہ 60 دن میں ہوں الیکشن یا 90 دن کی, یہ دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ اس کا 11 مئی کو وہ اس کا الیکشن ہوں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد بھی 4-5 مہینے تو اوپر ہو گئے, لیکن لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اکٹھے الیکشن ہونا چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہی جو میں بات کر رہا تھا, اب جب پاکستان میں انہوں نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہے, انہوں نے پہلی بات ہے عمران خان کی حکومت, وہ پنجابی میں کہتے ہیں وارا ہی نہیں کھاتی تھی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے حکومت ختم کی, نئی حکومت لائے اور اس کو بھی دیکھیں انہوں نے ایک امیونٹی دے دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے سب کو برا بلا کہا, فوج کو بھی انہوں نے برا بلا کہا, لیکن جب تک وہ پاور میں رہے ان کو امیونٹی حاصل تھی. جو انہوں نے اندرون خانہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کی پالیسیز بھی امپلیمنٹ کی جتنا ٹائم ان کے پاس تھا. اب جب وہ ختم ہو گئی حکومت تو پھر فوج جو وہاں کے ادارے ہیں وہ انہیں ان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ ان کا مینڈیٹ ختم ہو گیا. تو پھر ان کی حفاظت کی گارنٹی بظاہر کون دے رہا ہے؟ گلف کنٹریز اور یہ ویسٹرن کنٹریز. وہ انہوں نے اپنے بورا بستر اٹھایا, وہ باہر آ گئے. اب یہ ایک اور حکومت آ گئی ہے, اس سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ منیمم ٹائم میں نا یہ جو لولی لنگڑی حکومتیں ہیں نا, ان سے میکسیمم جو پالیسیاں ہیں نا وہ امپلیمنٹ کر دیں, یہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ویسٹرن نیشنز جو نا ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہیں, کیونکہ ان کا جو اعتماد ہے نا, جو پرانا بندہ ان کا ٹیسٹ کیا وہ ہے میاں محمد نواز شریف. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی وہاں پوزیشن بہت کمزور ہے, کوشش ہو رہی ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں صرف آپ نے بات کی ابھی جو حالات ہم دیکھتے ہیں, نہ صرف میاں صاحب بلکہ جو دوسری پارٹی ہیں جتنی بھی PDM تھی, وہ 16 مہینے میں انہوں نے ایسی کارکردگی عوام کو دکھائی ہے کہ عوام یقین کرے کہ ایک نفرت, یہاں پر ہم رہتے ہیں نا, یہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں, وہ تو
ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ نفرت یہاں ہو گئی پر ہے نا۔ نہیں کر یہی بات ہے سکتے۔ نا کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے نا کہ حکومت جو بھی آئے گی وہ جو ہماری ڈیلز ہیں اندرون خانہ یا پالیسیز ہیں وہ امپلیمنٹ کرے، پبلک روئے چیخے چلائے، پبلک کا کوئی کسی نے نہیں دیکھیں نارملی تو یہاں پر جو ہم رہتے ہیں یا حکومتیں آتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے کام کریں۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ اسی لیے عوام بھی ان کو الیکٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے الیکشن ہونے ہیں اور ان کی کارکردگی لوگ دیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں لگتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو ابھی چل رہا ہے ایسے کہ پتہ نہیں ہوتا ووٹ آپ کو پڑے نکلے میری طرف سے۔ جی بالکل، ایک تو الیکشن کا سسٹم اچھا نہیں ہے، دوسرا بات یہ ہے نا کہ یہ جو ممالک ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ان کا کوئی منہ سر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی کوئی پالیسی ہے، ان کی آبادی کنٹرول ہے ان کی۔ اب ہمارا جو ملک ہے وہی ہے نا کہ کوا ہنس کی چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ان سے چلی نہیں جا رہی، انہیں چاہیے کہ اپنی صورتحال کے مطابق اپنا مطلب کریں۔ وہ اتنے زیادہ ان کے ساتھ انوالو ہو چکے ہیں کہ ان کی پالیسیاں جب وہاں لگاتے ہیں وہاں بات نہیں بن رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا جو بھی اداروں کے بڑے بڑے آفیسر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں یا کینیڈا میں رہتے ہیں آ کے، جی بالکل، اور یہاں پر دیکھتے بھی ہیں کہ قوانین ان کے کیسے ہیں، لوگ کیسے، رہن سہن کیسا ہے، ان کی حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا نظام وہ چینج نہیں کرنا چاہتے؟ وہ یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ ایک خاص سسٹم کے تحت یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو موت اور بخار میں سے چوائس دو تو وہ بخار کو چوز کرتا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو موت دکھائی جاتی ہے، جو تو ہے امیر طبقہ، سیاستدان، بیوروکریٹس، وہ تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے مار دھاڑ کرتے ہیں۔ جب ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے وہاں انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کیس ہو جائے گا، وہ اپنا پیسہ اٹھاتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں۔ جو عام آدمی ہے اس کو وہاں موت دکھائی جاتی ہے، ایک آرٹیفیشل قسم کی انسیکیورٹی دکھائی جاتی ہے۔ وہ بھی اپنا جو زمین ہوتی ہے بوریا بستر اٹھاتا ہے، وہ بھی یہاں آ جاتا ہے، یہاں پر آ کے آگے اس کی قسمت ہے، محنت کرے جو بھی اس کو بنے۔ اچھا لوگ بھاگ جاتے ہیں آپ وہاں سے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ قصور عوام کا نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں میاں صاحب کی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک بیمار تھے، آئے تھے چند ہفتوں کے لیے، لیکن کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کو جو مارنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک کو بچا سکتا ہے تو میاں صاحب ہیں۔ وہ کیا وجہ اس کی کہ ویری گڈ، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بندہ نہیں آ رہا ہے ایک، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری ایک شعور نہیں ہے ہم لوگوں میں۔ بہت بڑی پرابلم ہے۔ دیکھیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے نا، پاکستان میں کرائسس شروع ہوا ہے، ہماری ایک پرابلم ہے کہ ہماری زندگی کی جو ہے نا ویژن چھن گئی ہے، ہماری کوئی ویژن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب سے یہ عمران خان صاحب گئے ہیں ایک وہاں پر ٹوٹل کیوس کی سچویشن ہے۔ اچھا کسی نے نہیں یہ سوچا کہ یار ہمارا دین مذہب کیا کہتا ہے یا ہماری روایات کیا کہتی ہیں۔ لوگوں جس کے منہ میں جو آیا اس نے گالیاں نکالی، لوگوں کے نام بگاڑے۔ اخلاقی طور پہ ہماری قوم ایک ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ اب اس میں چند لوگ ہیں جنہیں مفادات میاں صاحب کے حوالے سے نظر آتے ہیں اور وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے مفادات کو حفاظت کریں، باقی سب باڑ میں جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کا۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم میاں صاحب پر الزام لگاتے ہیں۔ خان صاحب کی 4 سال انہوں نے جو حکومت کی ہے یہ پولیس کا نظام تک تو ٹھیک نہیں کر سکے، جی وہ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور آتے ہی کہا جی نیب آزاد ہے، اور نہ تو آپ کو تعلق ہے نیب کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ایک آزاد ادارہ تھا پہلے بھی، لیکن اس کو کہہ رہا جی میں ہر چیز آزاد کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور اداروں میں آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرفیئرنس ہونی نہیں چاہیے؟ وزیر اعظم ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنا وہاں کام پر اس وقت دیکھیں وہ نا یہی بات ہے، ایکچولی کچھ ایکسپیرینس بھی کم تھا، کچھ انہیں باہر سے بندے بھی ظاہر ہے انہی دوسری جس عوام ہے انہی میں سے لینے پڑے، کچھ عوام کو اعتماد حاصل کرنے کے لیے کچھ جذبات میں بھی لوگ گئے، باتیں ہوئی۔ بلکہ ایک دفعہ ایک بیان آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جتنے مرضی پیسے بھیجیں، وہ خان صاحب نے دیا تھا، بعد میں بیان چینج ہو گیا تھا، کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ جتنے مرضی پیسے بھیجیں کوئی ٹیکس والا آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ یہ اللیگل سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ پیسے بھیج دیں، بعد میں گورنمنٹ چلی جائے اور ٹیکس والے آپ کو پکڑ لے، پھر جب اگلے دن بیان آیا تو وہ پھر بیان ڈفرینٹ تھا۔ تو وہ ایسے اس قسم کی جذباتی باتیں ہو جاتی ہیں ہمارے ملک میں، یہ ہم لوگ تھوڑے اس معاملے میں کافی کمزور ہیں۔ اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کا بھی ہمارے سامنے ہی آگے چیز کہ وہ کوئی کسی چیز کا حکم دیتی ہیں تو اس کو مانا نہیں جاتا، یعنی سپریم کورٹ نے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اس نے ایک حکم دیا تھا کہ اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے، تو آج تک نہیں ہو سکے، لیکن ایک سیشن جج جو ہے وہ ایک غلط فیصلہ بھی دیتا ہے، اس پر منو عمل ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کی یہی وجہ، دیکھیں بعض یہ بھی معاملہ یہاں پر بھی کسی حد تک ہوا ہے کہ یہاں پر اب بیوروکریسی کو اور منسٹرز کو
ابھی ہم بعد میں اس موضوع پر آئیں گے جو سیکشول ایجوکیشن کا موضوع ہے، اس پہ دیکھیں منسٹرز وہ قانون کا جو ہمارے قانون ہیں ان سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں منسٹر کو اتنی پاور حاصل ہو چکی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ عدالت میں جا کے آپ بدلوائیں. انہوں نے اپنے کچھ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سسٹم یہ لائے ہیں. ہمارے ہاں پہلے ہی کرپشن تھی، ہم اس مینٹلٹی کو وہاں لے کر گئے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کی بات نہیں مانی جا رہی. گراس روٹ لیول پہ جو جج صاحبان ہیں انہیں کوئی اپوزیشن اس قسم کی نہیں ہے، وہ مطلب کہ ان کے پیچھے لوگ ہوں گے یا کوئی اور مفاد ہوگا، انہوں نے فیصلہ کیا، وہ منوان انہوں نے تسلیم کیا. وہی دیکھتے ہیں ہم کہ ایک چھوٹا جج کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج، لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج بننے سے بہتر ہے کہ سیشن جج بنے، آپ کی بات تو کم از کم سنی جاتی ہے. تو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اداروں کی طرف سے یا پولیس دیکھ لیں گردی، ایک پولیس گردی جو ہو رہی ہے، عورتوں کو بچوں کو سر عام ٹارچر کیا جاتا ہے. جی انہیں ٹوٹل یہی بات ہے نا کہ ٹوٹل وہ جو گورنمنٹس ہیں نا انہیں ٹوٹل امیونٹی حاصل ہے، وہ کھل ڈل کے جو مرضی ہیں کریں، انہیں فل پروٹیکشن ہے اور پبلک جو سی ہے انہوں نے حوالے کر دی ہے پولیس کے. اور یہ سچویشن بہت ڈینجرس سچویشن ہے کہ پولیس تو پہلے ہی بدنام ہے اور کئی جگہوں پہ جب فوج انوالو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک فوجی کی یہ تربیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت پبلک کے فیس ٹو فیس رہے. اب فوج کو اتنا زیادہ انوالو کیا ہے پبلک، انہیں ظاہر ہے آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ فوج کی ریپوٹیشن کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور دیکھیں نا فوج کی بات آپ نے کی ہے، ہم نے یہاں پر دیکھا تھا دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے اور یہاں پر فوج آئی تھی اور لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر باقاعدہ لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ فوج کو نکالیں یہاں سے، اور وہ نکالا انہوں نے. میں تو وہ دن نہیں بھول سکتا جب میں عدالت میں ایک دن گیا تو وہاں فوجی کھڑے تھے. اب دیکھ لیں نا ایئرپورٹ پہ جائیں ہوا تھا بھائی، اور ہاسپٹل میں بچے کو لے کے جائیں یا خود جائیں آپ تو آگے فوجی کھڑے ہوتے تھے. بالکل یہ چینج ہو گیا تھا پورا. بالکل، اور یہ خطرناک چیز ہے. فوج کو زیادہ دیر تک بچے ڈرنے لگ پڑے تھے نا کیونکہ فوجی کی تربیت نہیں ہے. میں نے خود دیکھا تھا ایک دفعہ ایک مائی صاحبہ یہاں شراب پی کے بیچاری رات کو نکلی ہوئی تھی، 4 فوجی ارد گرد ان کے کھڑے ہیں گنز لے کے، ان کی بات سن رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کب کریں کیا تو ان کا تو یہی آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے جی لڑائی کرنی ہے. ان کی جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے آپ ان کو دے دیں کہ نہیں آپ نے اس کی کاروبار کیسے کرنا ہے وہ کریں آپ، تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، کر نہیں سکتے. تو میرے خیال میں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت حالات خراب ہو گئے جو کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ جو ہم نے دیکھا ابھی کہ وہ کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنا کام کرنے کی بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ادارے کا کام وہ بہتر کر سکتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ادارہ دیکھیں ہر ادارے کو اپنی لمٹ میں رہنا پڑتا ہے. جب آپ لمٹ سے نکلیں گے تو ملک کے حالات خراب ہوں گے. وہاں پر لوگوں کو اب بیچاروں کو کھانے پینے کی اور یہ مہنگائی نے اتنا کرش کر دیا ہوا کہ لوگ بیچارے باہر نکل آئے ہیں اور جہاں ان کا مطلب کہ ان کا بس چلتا ہے نا وہ مطلب کہ پولیس کو یا فوج کو مزاحمت کرتے ہیں، بلکہ بدتمیزی بھی ہوتی ہے. بدتمیزی کہہ سکتے ہیں، کئی دفعہ مار پیٹ بھی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں نا حالات دیکھیں کرگ میں ہوا ہے تو اس پر ایک لوگوں ایک نکالی ہے ریلی، بالکل لوگ نکل اس پر پولیس نے وہ فائرنگ شروع کر دی. جی اور دیکھیں نا یہی صورتحال ہے نا کہ جو حکمران ہیں وہ آرام سے ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، وہ اپنی پالیسیاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور عوام فوج کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہوئی پڑی. گتھم گتھا نا اور نفرت دیکھیں پیدا ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں جو کشمیر میں آپ نے دیکھا ابھی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لوگ نکل آئے باہر وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بجلی کے بل نہیں دیتے. تو دیکھیے ملک ایک انتشار کی طرف جا رہا ہے. کیا ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ملک ایسے حالات میں جائے جیسے بنگلہ دیش ایک علیحدہ ہو گیا تھا. دیکھیں گلگت بلتستان اور یہ کشمیر وغیرہ یہ حساس علاقے ہیں اور دشمن جو ہے وہ ان پر وہ ایسے دیکھے جیسے آپ نہیں دیکھتا تھا اپنے شکار کو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ کیا کریں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے جو کشمیری نکلے انہوں نے کہا جی ہم کہ دیکھیے سارے یہ صرف کشمیریوں کا نہیں سارے پاکستان کا مسئلہ ہے. کشمیر کے عوام کا ایک خاص مزاج ہے، بلکہ انہوں نے ہمت کی ہے، وہ نکل آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پرابلمس سے تنگ آ کر وہ نکلے ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں یا یہ. تو یہ ہمیں سب کو ایک سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور پورے پاکستان کی جو عوام ہے نا اس کو اپنے حقوق پر فوکس کر کے باہر نکلنا چاہیے اور ایک اچھا میسج دینا چاہیے. پرابلم کیا ہوتی ہے جب ہمارے یہاں پرابلم ہوتی ہے نا تو ہر آدمی اپنی اپنی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے. کوئی جس لیول پر ہے کسی کا کئی مفاد ہے وہ وہاں کی بولی بولے گا، کوئی مسلم لیگ کی بولی بول رہا ہے، کوئی کس کی بولی بول رہا ہے، کوئی مذہبی بولی بول رہا ہے. ہمیں مل کر قوم کا اپنی ویژن کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا اور اس ویژن کے تحت نظریے کے تحت دوبارہ قومی مسائل. آپ نے بہترین بات کی ہے کہ ایک ویژن ہونا چاہیے، لیکن ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس میں مذہبی منافرت ہوتی ہے. بالکل آپ کا دوسرے فرقے سے ہیں، میں دوسرے فرقے سے ہوں،
کوئی تیسرا وہ ہے, ان کو آپس میں ہم لڑتے رہیں گے, ٹھیک ہے. آپ خیبر پختونخوا سے ہیں, میں پنجاب سے ہوں, سندھ سے ہوں, ہماری یہ لڑائی ہے. آپ اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس نے ہم کوئی قوم نہیں بننے دیا کبھی بھی. بالکل ہمیں قوم نہیں بننے دیا, بلکہ ہم تو جو ہمارے پاس تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ہمارا سارا اثاثہ ختم ہو چکا ہے, سوشلی اور پولیٹیکلی ہم بالکل بینک کرپٹ ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا نہیں بھائی, چلیں یہ تو پاکستان کی باتیں ہم نے تھوڑی کی ہیں, کیونکہ بطور پاکستانی ہم بے شک ہم یہاں پر رہتے ہیں, لیکن ہماری سوچنے کا طریقہ اور ہمارا جو ہے دل کی دھڑکن جو ہے وہ پاکستانی ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہاں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس پر ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر بات کرنا ضروری تھا. اچھا یہاں پر ایک جو, کیونکہ دیکھیں یہاں پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ یہاں پر موروکو کے لوگ بہت زیادہ ہیں, اور اکثریت جو یہاں پر رہتی ہے وہ مسلم ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی جو اسکولوں میں انہوں نے جو کم سن بچوں کا شروع ان کو تعلیم سیکس کی تعلیم دینا شروع کر دی ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے, یہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے ملک صاحب کہ اس میں دو باتیں ہیں کہ جو مغربی دنیا ہے ان کا ایک پرابلم ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں نئی ہیں. جو یورپ ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہاں پر ایک آزادی چلی, آزادی کی لہر آئی, کیونکہ یہ لوگ 1000 سال تک بہت جکڑے رہے جاگیردارانہ نظام میں, ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ چیزیں نئی ہیں. جو مشرقی دنیا ہے ان کے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے آپ اسلام میں دیکھیں, آپ ایران میں دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے, آپ ہندوستان میں دیکھیں, مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں دیکھیں, تو ہمیشہ سے ان چیزوں کے حوالے سے فکسڈ قوانین رہے ہیں. وہاں کے رسم و رواج بڑے دیر سے ہیں اور آج بھی ہیں. چاہے یہ سیکشول ایجوکیشن کا مسئلہ ہو یا خواجہ سرا کا مسئلہ ہو. خواجہ سرا بھی ان کے لیے نئی چیز ہے, ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے لاز بڑے پرانے رہے ہیں. خواجہ سرا کا ہمیشہ سے بڑا ایکٹیو رول رہا. وہ تو دیکھیں نا مغلوں کے دور میں وہ کولونائزیشن کے آنے کے بعد یہ چیزیں ختم ہوئی. مصر میں ایک شیخ سعدی شیرازی کے زمانے میں مصر میں خواجہ سرا امیر ترین لوگ تھے, اور جب وہاں قحط پھیلا کئی جگہوں پہ تو خواجہ سراؤں نے بڑی مدد کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب آپ اپنی تہذیب کو, اپنی ویژن کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسروں کی ویژن اپنانی پڑتی ہے, دوسرے آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں. اب ہم یہاں آئے ہیں, مجھے یہاں بھی افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں نے ابھی تک اس میں کوئی خاص رول نہیں پلے کیا, کیونکہ ویژن کی کمی ہے. عرب حوالے سے ہوا ہے, اور جو کرسچن لوگ ہیں, کرسچن نے بہت پازیٹیو کام کیا. اچھا آپ کی میں صرف بات یہ کاٹوں گا, یہاں پر بات کی ہے, لیکن تھوڑا سا ہم ایک اپنے پڑوسی ملک انگلینڈ کی, ابھی وہاں پہ جو سروے ہوا ہے اس میں پاکستانی جو پاکستانی لوگ ہیں نا, ان کو سب سے زیادہ نکما لوگ کہا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا کہ ویژن ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. یہ آتے ہیں یا تو ٹیکسی چلائیں گے یا ماں باپ کے ساتھ جو ان کو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ اپنا آپ کو کر ہی نہیں سکے. دیکھیں اور ہندوستانی کتنا نکل گیا, ان کا وزیر اعظم تک بن گیا. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جو پاکستانی وہاں آئے ہیں نا, ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد بڑی لیٹ ایج میں پاکستان سے آتی ہے. وہاں پر پاکستان میں سول سوسائٹی بینک کرپٹ ہو چکی ہے, انہیں ایجوکیٹ کیا ہی نہیں گیا. ایک زمانہ تھا ہمارا سکاؤٹ بہترین سکاؤٹ تھا, گرلز گائیڈ, شہری دفاع, یہ چیزیں ہوتی تھی, یہ ختم ہو چکی ہیں پاکستان میں. جو بندہ وہاں سے آتا ہے, میں پاکستان جاتا ہوں, میں لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوں, جو بھی بندہ وہاں سے آتا ہے وہ وہاں کی ایجوکیشن لے کے یہاں آتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے بھائی میں پیسے کماؤں, بس آج پیسے کما لوں, کل کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس وجہ سے لوگوں میں ویژن نہیں ہے, لوگ کرتے نہیں. اور یہاں بھی یہ سچویشن ہے ملک صاحب, کوئی سچویشن یہاں اتنی اچھی نہیں ہے. کوئی ٹیکنیکل کام نہیں سیکھتے نا, کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ٹائم ضائع کریں گے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے 2 سال محنت کی ہے, 3 سال محنت کی ہے, تو اس کا پھل پھر آپ ساری زندگی کھائیں گے. یہی ہے نا, ہمارے ہاں بس پیسہ کمانے پہ توجہ ہے, اور یہ ہماری ایجوکیشن کا وہاں پاکستان سے ہی یہ پرابلم. اچھا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو انہوں نے سیکس کی تعلیم شروع کی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک دیکھیں ایک بچے کو جب اس طرح پتہ چلتا ہے تو بے راہ روی کا شکار تو ظاہر بچے ہوتے ہیں, تو ان کے اپنے بچے بھی تو ہوں گے. دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا نا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہاں پر شادی کلچر کو زوال آ گیا. جو لوگ ہیں, بچے ہیں نا یہاں پر, انہیں پتہ ہی نہیں ان کا ماں کون ہے, کسی کو پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے. جب ہم یہاں آئے تھے ملک صاحب, ہم بہت چھوٹے تھے, تو ہالینڈ میں ایک مظاہرہ ہوا تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, اور مظاہرے کا عنوان تھا کہ ہو از مائی فادر, اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ امریکن سولجرز کی اولاد ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں آئے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ سچ تھا جھوٹ تھا جو بھی, واللہ عالم. یہاں بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ماں باپ کا پتہ نہیں ہے, کوئی ان کا کلچرل, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایسے لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور وہ لوگ جابز میں بہت آگے آ گئے. شہروں کے سینٹرز میں
وہ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے بچے نہیں ہوتے، ان کی فائنینشیل سچویشن اچھی ہوتی ہے، پراپرٹیز وہ لوگ دھڑا دھڑ لے لیتے ہیں، ان کی زندگی جس آدمی کے بچے ہیں اس کے لحاظ سے ایزی ہوتی ہے۔ زیادہ کنسرنڈ وہ لوگ ہیں جو روایات کو بچانا چاہتے ہیں اور بچوں والے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ ہم جہاں پر آپ نے کہا کہ یہاں پر آئے تھے اور یورپ کے دوسرے اگر ممالک سے موازنہ کیا جائے بیلجیم کا، تو یہاں پر ایک خاندانی سسٹم رائج تھا یہاں پر، بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہاں ماں باپ ہے وہ بھی ساتھ، ایک فیملی جو ہے اکٹھے ہی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا آپس کا ریلیشن جو ہے وہ ایسی رہتا ہے۔ لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ بیلجیم جو سا دیکھیں، بیلجیم ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، آج سے 2000 سال پہلے مشہور رومن شہنشاہ جو یورپین یونین بننے کی وجہ سے یہ کیپٹل ہے نا، کیپٹل ہے اس لیے، لیکن اس قوم کا مزاج بھی ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے جولیس سیزر مشہور رومن شہنشاہ نے یہ کہا تھا کہ میری پوری ایمپائر میں سب سے زیادہ وفادار لوگ بیلجین پیپل ہیں۔ یہ اس نے کہا تھا کہ یہ ریزسٹ کیا ہی نہیں انہوں نے مجھے، اچھا انہوں نے ہمیشہ میری بات مانی ہے۔ اس قوم کی ایک بات ہے، یہ قوم کی، اور اس چیز کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی ویژن ہو۔ جو بندہ پیسے کمانے آتا ہے نا، اس کو بیلجیم بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایک آزادی رہی ہے اب تک، لیکن ویژن ہو۔ میں نے انڈین سے بات کی ہے، مجھے بہت سے انڈین لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں، وہ دیکھیں کانٹریکٹ پر آئے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح بھاگ کر نہیں، کانٹریکٹ پر جو لوگ آتے ہیں نا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ ملک بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے، یہ سرمایہ داری نظام کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک تجربہ گاہ ہے، یہ کیپٹل ہے۔ جب یہاں یہ پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ پالیسی بہت جلدی دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بیلجیم میں ریزسٹنس ابھی لوگوں نے کرنی شروع کی ہے، لیکن میں جیسا کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر شہروں کا سٹرکچر بدل گیا ہے، یہاں کی این جی اوز میں، یہاں کی کمپنیز میں، یہاں کے سٹی سینٹرز میں، کمرشل ہبز میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سنگل ہیں، جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو پیسے کما رہے ہیں، چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے بھی آ رہی ہے، ہمارے یہاں پاکستانی کون ینگ جنریشن کا، ہم نے اپنے بچوں کو میسیج ڈلیور نہیں کر پا رہے ہم لوگ۔ یہاں تو کئی بچے ایسے ہیں، میں نے عربوں میں بھی دیکھا ہے، سلام کرنے کا رواج بھی اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، ان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے، جتنے یہاں پر سوسائٹی میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عربوں میں تو بہت اچھی این جی اوز ہیں، کام کر رہی ہیں، پازیٹیو کام کر رہی ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جو ہم نے پاک یو فیڈریشن بنائی ہے، یہ بلا وجہ نہیں بنائی، ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا، جو پلیٹ فارم تھے انہوں نے، ان کی اور مفادات تھے، انہوں نے اس پہ کام کیا۔ چلے میں یہی سوچا تھا کہ آخر میں آپ سے بات کریں گے ای یو پہ، تو آپ نے خود ہی چلے بات کر دی ہے، تو آخر میں آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ نے آرگنائزیشن جو بنائی ہے ابھی، یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بتائیں تو صحیح لوگوں کو، ویسے آپ نے اشتہار لگا دیے ہیں کہ ہم یہ بن گئے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ 20 سال سے، پچھلے 20-25 سال سے میں اداروں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن میں ایک سنگل پرسن، ٹھیک ہے نا، سنگل پرسن تھا۔ کچھ حالات بھی ایسے ہو گئے، بھابھی صاحب آپ کی بہت دیر تک بیمار رہیں، اس کی وجہ سے لاس ہوتا گیا بہت زیادہ۔ تو اب اچھے دوست ملے ہیں، حالات بھی دیکھیں، اب ہم ماشاءاللہ 45-50 کے درمیان آ گئے ہیں، اب ہمارے پاس اور ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے جیسا بھی ہوا ہم نے ہمت کر کے یہ آرگنائزیشن جو ہے بلڈ اپ کی ہے۔ آپ نے بلڈ اپ کی ہے، لیکن اب کیا کریں گے؟ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کام کریں گے، جو پاکستانی ہے کمیونٹی ہے اس کے لیے کچھ کریں گے، کیا کریں گے؟ اس وقت تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے پاکستان پہ فوکس کیا تھا، کیونکہ وہاں پر آلریڈی کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے۔ اچھا، کوئی ایسا پروجیکٹ بتائیں اگر ہمارے وہاں بھی جانے؟ پانی کا جو ہے نا، مختلف علاقوں میں پانی پر پہلے بھی انویسٹمنٹ کچھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن پر بھی ہوئی ہے، ابھی بہت کام لیکن ہم نے لیا ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے جہاں جہاں مدد کر سکتے ہیں، لیکن پرابلمز اتنے ڈائیورسیفائی ہیں، اتنے ٹائپ کے پرابلم ہے پاکستان میں، کیونکہ آپ جہاں جائیں گے نا وہاں کا بندہ آپ کو، وہاں ویژن کامن نہیں ہے، ہر علاقے میں ہر بندے نے اپنا پرابلم ڈفرینٹ بتایا ہوا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ کھانے پینے کا مسئلہ، ایجوکیشن، چونکہ یہ کامن مسئلہ ہے، اس لیے اس پر کام کرنا شروع کرنا چاہیے۔ چلیں جی، ہماری بھی دعا ہے کہ آپ نے جو آرگنائزیشن بنائی ہے یہ بہترین کام کرے، لوگوں کی فلاح بہبود جی۔ یہاں بھی ہم سوچ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کام کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنے سال تک جب آپ نے کام نہ کیا ہو نا، تو جب ایک دم آپ آتے ہیں تو پھر یہ بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں نہیں بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو اگر آپ کوئی ایک چھوٹا سا پیغام کوئی دینا چاہتے ہیں یہاں پہ، خاص کر یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے بچوں کو، یا جو ینگ جنریشن ہے، تاکہ وہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کے لیے کیا کر سکتی ہے، یا اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ ابھی لانچ ہوگی، کنکریٹ
جو پرابلمز ہیں نا وہ لے کر آئیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کمیون میں جائیں اور آپ کو پیپر دلا دیں وہ ہم نہیں کر سکتے, اس میں مدد ہو سکتی ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے. کنکریٹ پروجیکٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ساری زندگی پیسے نہیں کمانے, اللہ کرے آپ کو دن دگنی رات چگنی آپ ملینئر بن جائیں, یہ میری بھی دعا رہتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں. اپنا کلچر, اپنے آئیڈیاز اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں, اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں. ٹائم ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. آج کل لگتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ماں باپ بن گئے. ماں باپ نہیں, انٹرنیٹ کا دور آ گیا نا, بچے ان سے زیادہ ایجوکیشن نام کی چیز نہیں ہے. خالی ڈگریاں نہیں لینی, خالی بچوں کی شادیاں نہیں کرنی, شادیاں ویسے ہی فلاپ ہو رہی ہیں, آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, اپنی ویژن ڈیولپ کریں, ورنہ نقصان تو کامن لاس ہے یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے سوال ہی یہی کرنے ہیں حقوق العباد کے, اپنی امت کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی انسانیت کے لیے آپ نے کیا کیا. چلیں, بہت جی زبردست آپ نے باتیں کی اور بڑا اچھا پیغام بھی دیا ہے اپنے لوگوں کو, خاص کر پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے. تو ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں, کیونکہ ایک آئین ہے پاکستان میں, تو اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا, یہی بات ہے نا کہ ہماری جو ہے نا نقصان جو ہے وہ ایک ملبے کا ڈھیر, سماجی طور پر, پولیٹیکلی ہم اخلاقی طور پہ ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے. چلیں ناظرین, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. تو اس میں یہی تھا پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا دل جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارا دل بھی روتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں. تو ہماری دعا ہے اور درخواست بھی ہے اداروں سے بھی کہ جو آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن ہو, کیونکہ یہی جو حکومتیں آتی ہیں, سیاستدان آتے ہیں, یہی ملک کو آگے لے کر جاتے ہیں. کسی بھی ادارے میں, پولیس کا ہے, فوج کا ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو دوسرے لوگوں میں ہوتی ہے, جو پولیٹیکل ورکر میں ہوتی ہے, کیونکہ ان کی لائن اور ہوتی ہے. فوج ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ کیسے کرنی ہے, پولیس ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے حفاظت کیسے کرنی ہے, لوگوں کی دہشت گردی کیسے روکنی ہے. تو اگر یہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر اس طرح ملک نہیں چلتے. کیونکہ آج کل جو حالات ہیں کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا ہے کہ عوام میں ایک نفرت اور اداروں کے خلاف خاص کر ہو رہی ہے. تو اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے اپنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, لیکن ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ہی لوگوں کو دبائیں, یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں. لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں. تو ناظرین, پھر آئندہ ہم آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے. نعیم شہباز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.